اللہ الہ الا ہوا لہ الاسم الحسنی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ واحد ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بھی کوئی شے کو پیدا فرماتے ہیں اس کو یہی فرما دیتے ہیں، انما قولنا لشیء اذا اردنا ان نقول له کن فیکون۔ لہ ساجدین الحمدللہ رب العالمین الا تعبدوا الا اللہ الف لام را۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب عظیم، کتاب حکمت، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت اور فضیلت ہے، وَإِنَّ فضیلت من لدنک حکیم خبیر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین، اور یہ دین دنیا کو ظاہر کیا جا رہا ہے۔ الا تعبدوا الا اللہ ذکر اللہ کثیرا ذکر اللہ کثیرا ذکر اللہ کثیرا اسجدوا اللہ انزل اللہ علیک الکتاب والحکمت علم کا فذکر اللہ اللہ علیم حکیما فضل اللہ علیک علیما ان انزلنا علیک الکتاب بالحق کئی نسب کا کثیر و نظر کا کثیر انک کنت بنا بصیر۔ آمینو اللہ سبحانہ تعالیٰ ون، آمینو واحد ون، وقم الصلاۃ establish the prayer، واتو زکات give the charity according to their resources، وعملوا الصالحات do the good deeds and acts، آخرت پہ یقین غیب پر یقین۔ ملکت ایمانکم، ملکت ایمانکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب دنیا کو کی فرد کو ایک ہر کسی کو ایمان کی ملکیت عطا فرمائی گئی ہے۔ ایمان کی ملکیت اللہ سبحانہ تعالیٰ واحد ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ واحد ایمان کی ملکیت دی جا رہی ہے آپ سب کو دنیا میں۔ یبین اللہ لکم آیاتی و اللہ علیم الحکیم، and these are the proof and evidence from Allah subhanahu wa ta'ala, the sign Allah subhanahu wa ta'ala, the most powerful, the most wisdom, the most merciful. Allah subhanahu wa ta'ala watching, and Allah subhanahu wa ta'ala have knowledge each and everything. Wallahu samiul alim. Alif lam mim tilka ayat al-kitab al-hakim hudan wa rahmat lil alamin alladhina yuqimuna as-salat wa yutuna az-zakat wa hum bil akhirati hum yuqinun wa huwa al-aziz al-hakim khulq as-samawat bighayr amadin qul alhamdulillah inna allaha huwal ghaniyyul hamid۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر انسان کو امانتیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ امانتیں چاہے چھوٹی ہوں یا بڑی، امانتیں جو دی گئی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے دنیا کے ہر فرد کو ہر امانت کا حساب ہوگا۔ دنیا میں everything have given for reason، each and everything have reason، ہر چیز کسی ریزن سبب کے تحت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک ریزن کے تحت بنایا ہے، کوئی چیز بھی وداؤٹ ریزن نہیں۔ تو اس طرح سے آپ سب کو جو دنیا کے تمام نیشنز ٹو نیشن، ایچ اینڈ ایوری نیشن، ہر فرد کو امانتیں دی گئی ہیں۔ یہ امانتیں چھوٹی ہیں یا بڑی، ہر امانت کا حساب کتاب ہوگا۔ دنیا کی ہر امانت چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، ہر امانت کا حساب ہوگا۔ میجرمنٹ، یہ آپ کو دین کی سمجھ دی جا رہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کی۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین ہولی ہیونلی بک قرآن عظیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رولز، لاز، regulations, the constitution for the world, each and every nations to nation, each and every individual، ہر شے، each and everything، ہر شے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانی ہے. each and everything the sign اللہ سبحانہ تعالیٰ، the آیات، the sign، the نشانی. اور یہ نشانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دے رہی ہیں. each and every sign، each and every sign، یہ سائن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دے رہی ہے. کوئی انسان بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی نہیں دے سکتے. اور یہ سائن ہے، آپ دیکھیں دنیا کی ہر شے، ہر نشانی، یہ نشانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دے رہی ہیں. درخت، سورج، چاند، ستارے، آسمان، پھول، فروٹس، ویجیٹیبلز، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، دریا، سمندر، پہاڑ، اور یہ تمام درخت، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دے رہی ہیں. اور یہ تمام چیزیں دنیا کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دے رہی ہیں. یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہیں. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، دنیا کی ہر شے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانی ہے. اور یہ نشانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دے رہی ہیں. تمام دنیا میں دین کو پھیلایا جا رہا ہے، اور تمام دنیا میں یہ دین کو اس طرح پھیلایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واحد ہے. اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. کسی انسان کی ہمت نہیں ہوئی کہ کوئی ایک شے بنا سکے. تو یہ تمام امانتیں پریچ کے ذریعے تمام دنیا تک پہنچائی جا رہی ہیں. یہ بھی ایک امانت ہوتی ہے کہ آپ اگر استاد ہیں تو آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو جو تعلیم دیتے ہیں، چاہے وہ دنیاوی تعلیم ہو چاہے دین بھی، یہ بھی امانت ہے. اور اس میں آپ ہونیسٹی کے ساتھ استاد، ٹیچرز اس امانت کوئی بھی آل فال چیزوں کا کہنا، وہ بھی قرآن عظیم میں ہے. اگر آپ نے کہا تو ان کے لیے کچھ کفارہ ہے، وہ کفارہ آپ کو ادا کرنا ہوتا ہے. تو تمام دنیا کے امام صاحبان، سب سے پہلی امانت آپ کے پاس دین کی ہے. جو امانت آپ اگر صحیح نہیں دے رہے تو آپ کا حساب کتاب بہت سخت ہوگا. تو اور بعد میں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ امانتیں ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کے پاس ہے امانت، چاہے وہ والدین ہوں، چاہے بچے ہوں، چاہے ٹیچرز ہوں، چاہے دکاندار ہوں، چاہے وزیر اعظم ہوں، چاہے وزیر ہوں، چاہے کسی آفس میں کام کرتے ہوں، کسی فیکٹری میں کام کرتے ہوں. تو یہ سب امانتیں ہوتی ہیں. آپ دنیا کے کسی جگہ پہ درزی ہوں، آپ کھانا پکاتے ہوں، تو یہ امانتیں آپ کو دی گئی ہیں کہ آپ ایمانداری سے ان میں کام کرتے ہیں یا نہیں. کیا آپ ان سب امانتوں کو صحیح استعمال کرتے ہیں، صحیح پیش کرتے ہیں؟ جو آپ نے اگر کوئی ذمہ داری لی ہے کسی وزیر اعظم کی، تو کیا آپ وزیر اعظم کے عہدے کی امانت کی آپ کو فکر ہے جو آپ کو امانت دی گئی ہے، یا آپ اس میں بےمانی کر رہے ہیں؟ اگر آپ وزیر ہیں تو آپ کیا ہونیسٹی کے ساتھ اس امانت کو
ادا کر رہے ہیں۔ اگر آپ کسی بینک میں کام کرتے ہیں، کسی آفس میں کام کرتے ہیں، تو کیا آپ وہ کام امانت داری سے ہی کر رہے ہیں؟ اور کسی جگہ پر اگر آپ کھانا پکاتے ہیں، کھانا بیچ رہے ہیں، کیا آپ امانت داری سے کھانے کو پکا کر بیچ رہے ہیں کہ وہ آپ کا پیسہ حلال ہو؟ تو آپ سوچیے کہ اگر آپ یہ سب کام امانت داری سے کر رہے ہیں تو آپ کی جو دولت ہے حلال ہوگی، ورنہ وہ دولت حرام ہوگی۔ اگر آپ استاد ہیں اور غلط تعلیم بچوں کو دے رہے ہیں، اسٹوڈنٹس کو دے رہے ہیں، لوگوں کو دے رہے ہیں، تو آپ امانت میں سے خیانت کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام امانتیں اگر آپ ایمانداری ہونیسٹی اور ایمانداری کے ساتھ کر رہے ہیں تو آپ ہونیسٹ ہوں گے، ورنہ آپ بے ایمان ہوں گے۔ تو یہ امانتیں جو آپ کو دی جا رہی ہیں تعلیم کے ذریعے، علم کے ذریعے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہولی ہیونلی بک کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ نے اگر امام صاحبان ہیں یا مولوی ہیں یا کوئی بھی آپ اسکالرز ہیں، دنیا کے کسی بھی جگہ پہ ہیں، نیشنز ٹو نیشنز، آپ کے پاس یہ امانتیں دی جا رہی ہیں، ان امانتوں کا حساب کتاب ہوگا۔ چاہے آپ پریزیڈنٹ ہیں، چاہے آپ وزیر اعظم ہیں، چاہے آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں، کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، کوئی سبزی بیچتے ہیں، اگر آپ امانت سے، ایمانداری سے صاف ستھری سبزیاں بیچ رہے ہیں اور امانت داری سے پیسہ حاصل کر رہے ہیں اپنی بزنس کا، تو یہ آپ کا پیسہ حلال ہوگا۔ اور ہر انسان جو کہ اگر کالج میں ہے، یونیورسٹی میں استاد ہے اور اپنی ذمہ داریاں امانت داری سے پیش کر رہا ہے، یہ امانت ہے آپ کے پاس، جو آپ کو امانت دی گئی ہے، یہ امانت کا حساب ہوگا۔ اگر آپ نے ایک جاب کر رہے ہیں، ٹیچر کی، پروفیسر کی، لیکچرار کی، تو آپ نے اگر وہ امانت داری سے اسٹوڈنٹس کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، ہر چیز کا، ہر شے کا حساب ہوگا۔ تو یہ آپ کو پریچنگ کے ذریعے آپ کو تعلیم دی جا رہی ہے، ایجوکیشن۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر حکم قرآن عظیم میں ہے، اور یہ امانت بھی قرآن عظیم کے میں ہے۔ میرا اس میں ایک نکتہ بھی نہیں۔